بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نے جہری نماز میں آہستہ قرات کی اور سری نماز میں بلند آواز سے پڑھا، یا منفرد نے سری نماز میں جہر کر دیا، یا جہری نماز کے قضا دن میں اور سری نماز کی قضا رات میں جماعت سے پڑھا تو کیا کرے؟ یا پھر غیر نمازی کے کہنے سے امام نے آہستہ پڑھا، یا پھر امام نے غیر نمازی کا لقمہ لے لیا تو کیا حکم ہے؟ یا پھر وتر نماز اور تراویح کی نماز میں آہستہ قرات کی، یا جمعہ اور دونوں عید کی نماز میں جو کہ جہر واجب ہے امام نے آہستہ قرات کر دی تو کیا حکم ہے؟ ان تمام مسائل کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو خیال رہے، پہلی بات یہ کہ امام نے جہری نماز میں آہستہ قرات کر دی اور سری نماز میں بلند آواز سے پڑھا۔ تو دیکھیں کہ جہری نماز میں امام نے بھول کر ایک آیت کی مقدار جس سے قرات کا فرض ادا ہو جائے آہستہ پڑھا، یا سری نماز میں بلند آواز سے پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر ایک آدھ کلمہ آہستہ یا زور سے پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ مثال کے طور پر الحمد یا الحمد سری نماز میں آواز سے پڑھ دیا یا جہری نماز میں آہستہ پڑھا تو اس سے سجدہ سہو نہیں، اور اگر الحمدللہ پڑھ دیا تو پھر سجدہ سہو واجب ہے۔ یوں ہی قل پڑھا تو سجدہ سہو واجب نہیں، اور اگر قل هو اللہ پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ دوسری بات کہ منفرد نے سری نماز میں جہر کیا۔ منفرد یعنی جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کو اختیار ہے کہ جہری نماز میں قرات آہستہ کرے یا بلند آواز سے کرے، دونوں جائز ہے، مگر سری نماز میں بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے اگر منفرد نے سری نماز میں بلند آواز سے بھول کر قرات کی تو پھر اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ تیسری بات یہ کہ جہری نماز کی قضا دن میں اور سری نماز کی قضا رات میں با جماعت پڑھے تو کیا کرے؟ تو خیال رہے کہ رات والی نماز جس میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے، اگر کسی عذر صحیح سے چھوٹ گئی اور لوگ اس کو نہ پڑھ سکے، اب دن میں اسی نماز کی قضا جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو امام پر واجب ہے کہ بلند آواز سے قرات کرے۔ یوں ہی دن کی سری نماز کی قضا اگر رات میں پڑھے تو آہستہ قرات کرنی واجب ہے، اور اگر بھول کر اس کے خلاف کریں گے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر قصدن کیا تو نماز لوٹانی پڑے گی، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ چوتھی بات یہ کہ غیر نمازی کے کہنے سے امام نے آہستہ پڑھا یا غیر نمازی کا لقمہ امام نے لے لیا تو کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں کہ ظہر یا عصر کی نماز میں بھول کر امام نے بلند آواز سے قرات شروع کی اور کسی دوسرے شخص نے جو اس کے پیچھے نماز میں شریک نہیں ہے اس نے کہا کہ آہستہ پڑھو، اس کے کہنے سے کچھ توقف کرنے کے بعد آہستہ پڑھا تو نماز ہو گئی، اور اگر اس کے کہنے پر فوراً بلا توقف آہستہ پڑھنا شروع کیا تو نماز لوٹانی پڑے گی، نماز نہیں ہوگی۔
خیال رہے کہ اگر ایک چھوٹی آیت کی مقدار جسے قرات کا فرض ادا ہو جاتا ہے بلند آواز سے پڑھ لیا تو اس صورت میں اس پر سجدے سہو واجب ہوگا ورنہ نہیں۔ اسی طرح اگر امام قرات کرتے ہوئے بھول گیا اور کسی دوسرے شخص نے جو اس کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہے لقمہ دے دیا اور امام نے اس کا لقمہ لے لیا اور فوراً بلا توقف اس کے بتانے سے پڑھنا شروع کر دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز لوٹانی پڑے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر کچھ توقف کے بعد آگے پڑھا تو نماز ہو گئی، سجدے سہو کی ضرورت نہیں۔ اور اگر اتنی دیر ہو گئی جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے تو پھر اس پر سجدے سہو واجب ہوگا، اگر سجدے سہو نہیں کرے گا تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ پانچویں بات یہ کہ وتر کی نماز اور تراویح کی نماز میں آہستہ قرات کر دی تو کیا کرے؟ تو رمضان المبارک میں با جماعت وتر کی نماز میں یا تراویح کی نماز میں امام نے آہستہ قرات کی تو پھر اس پر سجدے سہو واجب ہے۔ اور رمضان المبارک کے علاوہ یا رمضان میں تنہا وتر نماز پڑھنے والے پر قرات آہستہ کرنا واجب ہے، اگر بلند آواز سے قرات کی تو اس پر سجدے سہو واجب ہوگا۔ آخری بات کہ جمعہ اور عیدین میں جہر واجب ہے، اور اگر آہستہ سے قرات کی تو کیا کرے؟ تو جمعہ اور دونوں عید کی نمازوں میں امام پر جہر یعنی بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے، اور اگر بھول کر ترک کیا تو سجدے سہو واجب ہے۔ مگر ہاں ایک بات یہ ذہن نشی کریں کہ جمعہ کی نماز اور دونوں عید کی نماز میں اگر ہجوم زیادہ ہے، لوگوں کی کثرت زیادہ ہے تو امام نے سجدے سہو نہیں کیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔